السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور فیس بک والے، ٹک ٹاک والے اور انسٹاگرام والے فالو کریں۔ ہمارا مقصد اچھے وظیفے آپ تک پہنچانے ہیں اور شرکیہ کلام سے آپ کو بچانا ہے، اور شرکش جنات جو ہیں ان سے بھی آپ کو بچانا ہے۔ تو آپ کو عموماً جو ہے ہمارے پاس ایک بہت سارے فون بھی آئے، لوگوں نے سوال بھی کیا۔ تو لوگ جو خواتین و حضرات جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کارخانے نہیں بک رہے، فیکٹریاں نہیں بک رہی، گھر نہیں بک رہے، تو مثلاً پتہ نہیں کوئی جنات کا بسیرا ہے یا مثلاً کیا پرابلم ہے کہ ہم گاہک آتا ہے، لگتا ہے، چل بات کرتا ہے، چلے جاتا ہے، لیکن کارخانہ بکتا نہیں، گھر بکتا نہیں، فیکٹری بکتی نہیں، تو پریشانی کا عالم ہے۔ آپ کوئی ایسا ویڈیو وظیفے کا اپلوڈ کریں کہ تاکہ ہم آپ کے وظیفے کو پڑھ کر جناب علی استفادہ حاصل کریں اور ہمارا کارخانہ، گھر یا فیکٹری جو ہے وہ بک جائے۔ تو خواتین و حضرات، شیطان کا شر اور سرکش جنات جو شر پھیلاتے ہیں وہ مسلمانوں کے تمام کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو آپ کو ایک میں بہت ہی قیمتی وظیفہ جو ایک ہی بار آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے، اور اسے جو ہے اگربتیوں کے اوپر پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور آپ نے جناب علی کہ اسے 21 دن جو ہے 2 اگربتیاں روزانہ جلانی ہے۔ کسی بھی ٹائم جلا سکتے ہیں، عصر کے ٹائم جلا دیں، مغرب کے ٹائم جلا دیں، جو جس گھر کو، کارخانے کو، فیکٹری کو، دکانوں کو بیچنا ہے وہاں 2 اگربتی آپ نے جلانی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر سورۃ مزمل کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ مزمل کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 42 اگربتیوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے جو جہاں سے آگ لگے گی، اور پھونک مار کر اسے محفوظ شاپر میں ڈال کر رکھ لیں۔ روزانہ 2 اگربتیاں نکالیں، اور وہ جو جس گھر کو بیچنا ہے، گھر ہے، مکان ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، وہاں پر یہ 2 اگربتیاں آپ نے جلا دینی ہے، تو شر وہاں سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کے بکنے والے گاہک جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ جہاں پر آپ مناسب قیمت آپ کو ملتی ہے اسے بیچ دیں، لیکن پہلے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ یہ گھر بکے گا تو میں غریب بندوں کو نیاز بانٹوں گا، یا غریب غربا کو خیرات بانٹوں گا، یا صدقہ خیرات دوں گا۔ تو یہ ارادہ کر کے آپ نے شروع کر لینا ہے، اور انشاءاللہ 21 دن سے پہلے پہلے آپ کا جو بھی گھر ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، بک جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت قیمتی وظیفہ تھا، اور اس وظیفے کو مکمل ہم نے مزید اور چیزیں شامل کر کے اس وظیفے کو ہم نے مکمل کیا تاکہ کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ پھر ہم نے اس کو سینکڑوں لوگوں کے اوپر استعمال کیا۔ حیدرآباد کا مسئلہ تھا، کراچی کا مسئلہ تھا، سکھر کا مسئلہ تھا، خیرپور کا مسئلہ تھا، رحیم یار خان کا مسئلہ تھا، جہاں جہاں سے ہمیں بھائی اور بہنوں نے رابطہ کیا کہ ہمارا جو ہے کہ گھر بار بک نہیں رہا ہے، تو پھر اس طریقے سے لاہور سے، راول پنڈی سے، اور جناب علی فیصل آباد سے، پشاور سے، کوئٹے سے جو رابطے ہوئے، اور ہم نے اسے سینکڑوں بندوں کو جب بتایا تو ان کو جب فائدہ ہوا، ان کے گھر بکے، کارخانہ بکا۔ کراچی کا ایک تاجر تھا، اس کے 5 کارخانے تھے، ایک کارخانہ بک نہیں رہا تھا، بیچنا چاہ رہا تھا، اس نے بہت کوشش کی، نہیں بکا، لیکن جب ہم نے اسے یہ وظیفہ بتایا تو اس نے جناب علی کے اس وظیفے کو پڑھ لیا۔ اچھا خواتین و حضرات، بعض ٹائم گھر کا خاوند جو ہے وہ بھی پڑھا نہیں ہوتا قرآن شریف، اور بیوی بھی پڑھی نہیں ہوتی، تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کسی قاری کو بلا کر، یا گھر کا کوئی فرد جو ہے جو پڑھا ہوا ہے
وہ پڑھ کر اگربتیوں کو دم کر دے۔ یاد رکھیں 42 اگربتیاں لینی ہے، روزانہ 2 اگربتیاں جلانی ہے۔ یہ سینکڑوں لوگوں پر ہم نے اسے تجربات کیے ہیں اور اس کے ساتھ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ کارخانہ بیچنا چاہتے ہیں، فیکٹری بیچنا چاہتے ہیں، گھر بیچنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں اور بک نہیں رہی ہے، تو آپ جناب علی اس وظیفے کو پڑھ کر 2 اگربتیاں آپ جلائیں، اور اللہ کے حکم سے آپ کو چند دن میں ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں اس جگہ میں، اور اس سے کیسے فروخت ہوتی ہے، اور اچھے داموں میں فروخت ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کی فیکٹری، کارخانہ، گھر یا کوئی بھی چیز نہیں بکتی، جو بک جائے تو میرے حق میں دعا کر دینا۔ اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے کہ میں قرآنی مشن کو لے کر چلا ہوں، اور میرے لیے دعا کر دیں کہ میں پوری دنیا میں اسے پھیلا دوں، اپنی زندگی میں جو میرے پاس وظائف ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ حضرات کو کسی جگہ کسی پیر، فقیر، عامل، مولوی، خطیب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو کھولیں اور وہاں سے وظیفہ لیں۔ نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو پوری ترتیب سے بتا رہے ہیں کہ نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھیں، ویڈیو سنیں اور کاغذ کے اوپر وظیفہ لکھ لیں اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں قاری حامد پیا سلسلہ چشتی نظامی سے وابستہ ہوں، اور اجازت عام ہے، میرے وظیفوں کی اجازت عام ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ جب یہ اللہ سے یہ سوال کریں گے کہ یا اللہ میں خیرات بھی نکالوں گا، صدقہ بھی دوں گا، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری کروں گا، تو رب مہربان ہو جاتا ہے۔ کنجوسی مت کریں خواتین و حضرات، کنجوسی مت کریں، رب کا دیا ہوا ہے، آپ ساتھ نہیں لے کر آئیں، رب کا دیا ہوا ہے، اسے تھوڑا سا تقسیم کر دیا کریں، تاکہ برکت آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی۔ جب خیرات نکالیں گے تو کام میں برکت ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک جو ہے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضرورت مندوں کو ویڈیو شیئر لازمی کریں، کیونکہ اس آج کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، کوئی کسی کا کام نہیں آتا۔ تو میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ایک کلک کرنا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے کہ ضرورت مند تک وظیفہ پہنچ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے قرآنی مشن میں شامل ہوں گے، اور ہمارے سبسکرائبر بھی بنیں گے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، اور دوستوں میں یہ عام بات بھی پھیلائیں گے کہ قرآن کے علاج سے ہم نے قرآن کو پڑھ کر اپنا دفاع کرنا ہے، اور اپنا مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ شرکیہ کلام نہیں پڑھنا، ہمارا مقصد شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآن کی طرف لگانا ہے، کہ آپ جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو اللہ کی قرآن کو پڑھیں، یا اللہ کے صفاتی نام کو پڑھ کر اپنا مشکل کا حل پائیں۔ اللہ پاک جو ہے بڑا بے نیاز ہے۔ آپ آزمائش تو اللہ کرتا ہے، تو آپ غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو التجا کریں، رب کے آگے گڑ گڑائیں، سجدہ کریں، اور سجدہ ریز ہو کر رب سے مانگیں، یا اللہ میں بندہ ہوں تیرا، تجھ سے مانگتا ہوں، میں کسی در کے اوپر نہیں جانا چاہتا، تو میرے جھولی بھر دے، میری مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی شخص میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسے اور اس کے اہل خانہ کو اور پورے عیال کو، یا اللہ اس کی دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، اور ان کی نیک خواہشیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔